کے تحت کام کر رہا ہے اس سے ہم رابطہ نہیں کرتے، اور ہم کسی کو رافضی نہیں بناتے جو خود رفض کے طریقے پہ چلے، زبان سے کہتا ہے میں سننی ہوں لیکن رفض کے طریقے پہ چلے اور اپنا ایک مشن بنا لے، پھر ہم حق میں جانا پہ کام کہیں کہ بندہ رافضی ہے، سنیو اس بندے سے ہوشیار ہو جاؤ۔ پڑھی ہے 20 سال سے پہلے تو پڑھی تو ہوگی نا، وہاں کتاب تو پڑھی ہوگی نا، وہاں سے منگوا لے، میڈیا دور ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ ابن حجر نے کہاں سے لی؟ انہیں خواب میں نظر آئی، آواز آئی انہیں؟ والا شان اہل بیت بیان کرنے کے لیے آپ نے وہ جھوٹی روایات کا ذکر رکھا ہوا ہے، خدا کے لیے وہیں وہ کتب بھی رکھیں جہاں سے جھوٹی روایات کی نشاندہی ہوتی ہے، اور خدا کے لیے اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے۔ مولا علی روایتوں موضوع کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ اہل سنت کو حاجت ہے سچ۔ اور آپ نے کہا کہ یہ ویوز کے چکر اور شہرت کا چکر، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے آپ دونوں بھائیوں کی گفتگو سنی اور بار بار سنی ہے، کئی آپ کی ایسی باتیں ہمارے سامنے ہم نے نظر انداز کیا، یہ پہلی دفعہ نہیں تھی۔ قال خطیب ھذا حدیث موضوع من عمل القصاص، ہاں جی، جو قصہ گو لوگ ہیں نا، یہ وہ کہانیاں سناتے ہیں، یہ موضوع ہے۔ وعدہ اس غلطی سے بچائے کہ ہم زبردستی کسی کو رافضی یا خارجی بنائیں۔ ہم بڑا انتظار کرتے ہیں، سوچ و فکر اور علماء سے ایک پینل ہے، ایک ٹیم ہے، اس سے مشورہ کرنے کے بعد ہم حکم لگاتے ہیں، ایسے نہیں کہ دوڑ کے ہمیں کچھ۔ اور ان دونوں بھائی، یہ جو ثانی سرکار ہیں، سنمائی سرکار، ان کے کئی بیانات ہمارے سامنے آئے، اب بھی آپ ان کی کوئی شان اہل بیت میں تقریر لے، لیکن جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے پھر اسے پابندی کرنی پڑے گی اہل سنت کے اصولوں کی، نہیں تو ہم نے اگر آپ سے رابطہ نہیں کیا تو اسی اپنے تجربے کی بنا پر نہیں کیا کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ بالکل ہم غریبوں کی، مسکینوں کی، نہ چیزوں کی بات نہیں سنتے۔ دیکھیں مفتی عبدالستار، تو میں مفتی صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ آپ کا نام لکھا گیا ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، آپ ذرا غور کریں، موضوع روایت بیان کر کے خود تسلیم بھی کر لیا کہ میں نے جو بیان کی تھی اب دنیا کے اندر اس کا نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے، تسلیم کر کے پھر کہنا تمہیں ذکر اہل بیت ہضم نہیں ہوتا، اور جو بندہ خود جھوٹا ذکر اہل بیت کرے اس کے بارے میں تفسیر علی مرتضیٰ ابن عباس اہل بیت کی بیان کردہ تفسیر وہ بیان کی کہ علی خود کہتے ہیں میں معاشر کا امام نہیں ہوں، یہاں اور بات اعمال کی بات ہو رہی ہے، یا جس کی پیروی کی جائے گی اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی سرکار کی تحریر ہم تک پہنچی، معاشر کا امام کون، اس کے حوالے سے ہم نے جو ویڈیو جاری کی تھی اس کی وضاحت میں انہوں نے تحریر جاری کی ہے، جسے پڑھ کے بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا۔ ظلم کی انتہا ہے کہ ایک بندہ تفسیر بے رائے کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو ثابت کرنے کے لیے مزید جھوٹی روایت کوڈ کر دیتا ہے، یعنی خود مان بھی لیتا ہے کہ یہ جو میں نے روایت بیان کی ہے اس کا سرے سے نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے، اس کا سرے سے نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے، بنیاد اس کی کوئی نہیں ہے، اور پھر اس بات کو چھپانے کے لیے کہتا ہے 20 سال پہلے میں ایک جگہ میں نے پڑھی تھی، اس کے باوجود توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ کے حضور، رسول اللہ کے حضور، اہل سنت کا معذرت خواہ نہیں ہوتا، پھر جو تنبیہ کرتا ہے پھر اسے وہ بندہ ڈانٹتا ہے کہ تم نے غلطی کیا، مجھ سے واسطہ بلا واسطہ رابطہ کیوں نہیں کیا، پھر کہتا ہے کہ تم جسے چاہتے ہو رافضی بنا دیتے ہو، تمہیں شان اہل بیت ہضم نہیں ہوتی، پھر کہتا ہے ابن حجر کی رائے میں نے بیان کیا، لیکن رائے روایت آپ نے بیان کی ہے کہ صدیق اکبر مسجد میں آیا، حضور سے آگے پوچھا۔ ایک آیت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے تلاوت کیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ابو بکر نے تلاوت کی کہ محشر والے دن ہر ایک کو امام کی آواز سے بلایا جائے گا۔ صدیق نے آیت کو پڑھا، قرآن اٹھایا، مسجد نبوی میں نبی کے پاس جا کے عرض کی یا رسول اللہ ذرا سمجھائیے تو صحیح محشر والا امام کون ہے؟ ہائے ہائے یا رسول اللہ والا امام کون ہے؟ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں ابو بکر نے 70 دفعہ پوچھا، نبی چپ رہے، صدیق بھی چپ ہو گئے، اچانک مسجد نبوی کے درمیان والے دروازے میں سے مولا علی کو آتے ہوئے دیکھا، ہائے ادھر ہاتھ اٹھایا، آتے ہوئے علی کی طرف اشارہ کیا، ابو بکر دیکھ بھی لے اور پہچان بھی لے وہ معاشر والا امام میرا علی ہے۔ یہ رائے، یہ روایت ہے، اور آپ نے اگر پڑھی ہے 20 سال سے پہلے تو پڑھی تو ہوگی نا، وہاں کتاب تو پڑھی ہوگی نا، وہاں سے منگوا لے، میڈیا دور ہے۔ پھر آپ نے دوسری بات یہ بنائی کہ وہ کتاب سے نکال دی گئی، کتاب سے کیسے نکال دی گئی؟ وہ ایک ہی نسخہ دنیا کے اندر تھا، اس طرح کا اور کوئی نسخہ نہیں ہے، یا آج جتنے بھی نسخے ہیں وہ بالکل اس سے ہٹ کر ہیں، چلے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ وہ حذف کر دی گئی، لیکن آپ یہ بتائیں کہ ابن حجر نے کہاں سے لی؟ انہیں خواب میں نظر آئی یا آواز آئی انہیں؟ ابن حجر کو کہاں سے ملی؟ وہ تو ماضی قریب کے محدث ہیں، انہوں نے کہاں سے لی؟ آپ شاملہ پہ سرچ کریں، اگر وہ روایت کہیں ہوگی تو مل جائے گی۔ تو ایک طرف آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ روایت بالکل نہیں ہے، دوسری طرف آپ اپنی غلطی بھی تسلیم نہیں کر رہے، پھر آپ نے بات بنائی، میں نے رائے بیان کی تھی، پھر آپ نے کہا کہ 20 سال پہلے پڑھی تھی، اب اس کا نام و نشان دنیا کے اندر مجھے نہیں مل رہا، پھر آپ آخر میں معاذ اللہ اسی تفسیر بے رائے اور طریف مانوی کو ثابت کرنے کے لیے آپ ایک اور ابن عساکر کی جھوٹی روایت جڑ دیتے ہیں، جہاں آپ یہ ذخیرہ رکھتے ہیں موضوع روایات والا شان اہل بیت بیان کرنے کے لیے آپ نے وہ جھوٹی روایات کا ذخیرہ رکھا ہوا ہے، خدا کے لیے وہیں وہ کتب بھی رکھیں جہاں سے جھوٹی روایات کی نشاندہی ہوتی ہے، اس طرح کی کتب بھی رکھیں، موضوعات کے نام پہ جو کہ وہ بھی رکھیں، اور دیکھ لیا کریں میں جو شان اہل بیت میں روایت بیان کرنے لگوں کیا یہ سچی بھی ہے یا جھوٹی ہے، اور خدا کے لیے اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے، مولا علی شیر خدا کا مقام بہت بلند ہے، انہیں جھوٹی روایتوں، موضوع روایتوں اور غلو پر مبنی گفتگو کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ اہل سنت کو حاجت ہے، سچی گفتگو کیا کریں، علی مرتضیٰ حق کے ساتھ ہیں، جھوٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا کہ یہ ویوز کے چکر اور شہرت کا چکر، ایسی بات نہیں ہے، ہم نے آپ دونوں بھائیوں کی گفتگو سنی اور بار بار سنی ہے، کئی آپ کی ایسی باتیں ہمارے سامنے ہی ہم نے نظر انداز کیا، یہ پہلی دفعہ نہیں تھی،
تو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ نے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ تو ہم نے رابطہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ ایک عادت کے تحت، ایک مشن کے تحت اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا ہو جس سے غلطی ہو جائے، سبقت لسانی ہو جائے، پھر تو ہم کہیں، اور ہم ایسے بندے کے بارے میں بالکل گفتگو نہیں کرتے جب تک ہمیں شرح صدر نہ ہو اور یقین نہ ہو جائے کہ اس بندے نے جان بوجھ کے یہ بات کی ہے اور تیاری کے ساتھ کی ہے۔ اس بندے کا مشن اتنی دیر تک ہم کلام نہیں کرتے، اور ڈائریکٹ رابطہ ہم اس بندے سے کرتے ہیں جس سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہماری بات مان لے گا۔ اور دیکھ لیں شاہ صاحب نے، چلو ہم نے رابطہ نہیں کیا، مفتی عباس صاحب نے کیا، تو کیا انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا؟ نہیں کیا۔ بجائے اس کے کہ آپ غلطی تسلیم کرتے ہمیں غلط بنا رہے ہیں کہ آپ رافضی بنا رہے ہیں، اب ویوز کا چکر ہے، شہرت کا چکر ہے، پھر کہہ رہے ہیں جی میں نے رائے بیان کیا، کہ روایت بیان کی ہے، پھر کہتے ہیں 20 سال پہلے پڑھی تھی۔ حضرت صاحب منگوا لیں، 20 سال پہلے کون سی بات ہے، کتاب پڑھی ہوگی، تصویر منگا لیں، اور یہ بھی بتائیں کہ ابن حجر نے یہ کہاں سے لی ہے۔ اور مزید آپ نے اپنی اس تفسیر برائے کو ثابت کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ بالکل شارٹ سی گفتگو کرتے کہ میں نے جو بیان کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں آئندہ احتیاط کروں گا، بات ختم ہوگی، آپ نے جناب اتنی لمبی تاریخ لے کے آخر میں آپ نے مزید ایک موضوع روایت ابن ساکر کے حوالے سے جڑ دی، جس کو اس کتاب کے اندر بھی موضوع کہا گیا ہے، خطیب بغدادی نے بھی موضوع کہا ہے، دیگر محدثین نے بھی موضوع کہا ہے، لیکن میں جو بعد کے محدث عظیم ابن حجر ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کہیں گے متشدد قسم کے کوئی محدث تھے کہ انہوں نے ایسے جناب شان اہل بیت میں روایت کو انہوں نے موضوع قرار دے دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ابن حجر ہیں، انہوں نے بھی یہ لسان المیزان کے اندر 534 نمبر عبید اللہ بن لولو کا ترجمہ ہے، اس کے اندر اسی روایت کے بارے میں کہتے ہیں ان علی الصراط لا قوۃ لا یجوز احد الا بجواز من علی بن ابی طالب قال خطیب هذا حدیث موضوع من عمل القصاص۔ ہاں جی، جو قصہ گو لوگ ہیں نا، یہ وہ کہانیاں سناتے ہیں، یہ موضوع ہے۔ وعدہ عمر بن واصل، عمر بن واصل نے اس کو وعدہ کیا ہے، اس نے گڑھا ہے۔ ابن حجر اس روایت کو نقل کر کے موضوع قرار دے رہے ہیں خطیب بغدادی کے حوالے سے، تاریخ بغداد آپ دیکھ لیں۔ تو آپ جائز کے کہ آپ جناب اپنی غلطی تسلیم کرتے، آپ ہمیں کوس رہے ہیں، ہماری غلطیاں نکال رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جناب زبردستی یہ رافضی بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں اس غلطی سے بچائے کہ ہم زبردستی کسی کو رافضی یا خارجی بنائیں۔ ہم بڑا انتظار کرتے ہیں سوچ و فکر اور علماء سے پوری الحمدللہ ایک پینل ہے، ایک ٹیم ہے، اس سے مشورہ کرنے کے بعد ہم حکم لگاتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ دوڑ کے ہمیں کوئی شوق ہوتا ہے کہ ہارے ایک کے پیچھے لٹ لے کے ہم لگ جاتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اور ان دونوں بھائی یہ جو ثانی سرکار ہیں، سورنمائی سرکار، ان کے کئی بیانات ہمارے سامنے آئے۔ اب بھی آپ ان کی کوئی شان اہل بیت میں تقریر لے لیں، آدھے گھنٹے کی لے لیں، آپ کو کئی ایسی باتیں ملیں گی جو بالکل قرآن پاک کی محکمات، قرآنی اصولوں اور سنت مشورہ، اجماعی جو اصول ہیں، نظریات ہیں، یا اہل سنت کے جو اصول ہیں، مسلمات ہیں، اس سے ہٹ کر یہ گفتگو کرتے ہیں، اور غلو انتہا پہ ہوتا ہے ان کی گفتگو کے اندر۔ تو ہم نے کئی باتیں ان کی نظر انداز کی، اور اب ہم نے جب دیکھا کہ یہ حضرت صاحب تو ایک مشن کے تحت کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم نے اپنا فرض منصبی سمجھا، فرض نسبی بھی سمجھا کہ اب ہمیں اہل سنت کو آگاہ کرنا چاہیے کہ حضرت صاحب پٹڑی سے ہٹ چکے ہیں۔ آپ نے یہاں لکھا کہ ابو بکر صدیق کو افضل مانتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے پھر اسے پابندی کرنی پڑے گی، اہل سنت کے اصولوں کی، اہل سنت کے اصولوں کی پابندی کرنی پڑے گی، جو آپ نہیں کرتے۔ اگر آپ واقعتاً آپ نے جو لکھا ہے یہی حقیقت ہے تو پھر آپ پابندی کریں آج کے بعد۔ پچھلی آپ نے جو بھی ایسی گفتگو کی اس سے بالکل کھلے عام اعلانیہ طور پہ آپ رجوع کریں، توبہ کریں۔ اس سے پہلے ہم نے جو بھی غلو پر مبنی گفتگو کی اس سے ہم اللہ کے حضور، رسول اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں، اہل سنت سے معذرت خواہ ہیں۔ نہیں تو پھر ہم نے اگر آپ سے رابطہ نہیں کیا تو اسی اپنے تجربے کی بنا پر نہیں کیا کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ بالکل ہم غریبوں کی، مسکینوں کی، نہ چیزوں کی بات نہیں سنتے۔ دیکھیں مفتی آپ نے ان کا نام بھی ذکر کیا ہے، تو ان کے بات پہنچانے کے بعد بھی آپ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ میں مفتی صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ آپ کا نام لکھا گیا ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، آپ ذرا غور کریں حضرت صاحب کی گفتگو میں، ہماری جناب جو گزارشات ہیں ان میں، اور مفتی صاحب کی اس تحریر میں آپ غور و فکر کر کے مفتی ہیں خود فیصلہ کریں کیا حضرت صاحب کی یہ تحریر کافی ہے، یعنی یہ معذرت ہے یا کہ تحکم اور سینہ زوری ہے، یہ کیا ہے۔ موضوع روایت بیان کر کے خود تسلیم بھی کر لیا کہ میں نے جو بیان کی تھی اب دنیا کے اندر اس کا نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے، تسلیم کر کے اس کے باوجود پھر ہمیں ناراض ہونا، پھر کہنا تمہیں ذکر اہل بیت ہضم نہیں ہوتا، وہ بندہ ملعون ہے، وہ منافق ہے جسے سچا ذکر اہل بیت ہضم نہ ہو۔ اور جو بندہ خود جھوٹا ذکر اہل بیت کرے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو جھوٹ بولے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولے ذکر اہل بیت کے لیے اس پر کیا ہے؟ جو ذکر اہل بیت، سچا ذکر اہل بیت نہ سن سکے، نہ کرے، وہ بھی ملعون ہے، اور جو جھوٹا ذکر اہل بیت کرے وہ حضرت صاحب کیا ہے؟ تو آخر میں پھر آپ جناب آپ نے اسی جھوٹے اور بے بنیاد اور تفسیر بالرائے کو ثابت کرنے کے لیے آپ قرآن کی آیت انی جاعلک للناس اماما کو دلیل بنا رہے ہیں، پھر ایک ابن ساکر کی موضوع روایت پھر آپ جڑ رہے ہیں، جبکہ ہم نے گزارش کی تھی
کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ 2951 نمبر جامع ترمذی کی روایت ہے، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو اپنی رائے قرآن کے اندر داخل کرے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جو مجھ پر جھوٹ بولے فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جھوٹی منسوب بات کرے۔ آپ نے صدیق اکبر کی جو روایت بنا کے پیش کی ہے، پھر آپ نے کہا وہ رائے ہے، رائے نہیں، اپنے روایت بیان کی ہے۔ اور پھر ہم نے جامع ترمذی سے 3136 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام کی تفسیر اس یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کے تحت جو تفسیر ہے حضور نے فرمایا کہ یدعی احدہم یعطی کتابہ بیمینہ، یعنی یہ کتاب کے بارے میں ہے، نامہ اعمال کے بارے میں ہے، قیامت والے دن جب حشر ہوگا نامہ اعمال کے بارے میں ہے۔ اور علی المرتضیٰ اور حضرت ابن عباس کی تفسیر ہم نے کتب جو تفاسیر اہل سنت ان سے ہم نے بیان کی تھی کہ علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ یدعی کل قوم بامام زمان و کتاب ربہم و سنت نبیہم، دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں بے امام عصرہم، ابن عباس کہتے ہیں امام ہدا و امام الدلالہ، جس کی بھی دنیا میں کوئی پیروی کرتا ہوگا اس کے ضمن میں اسے بلایا جائے گا۔ اور دوسرے مقام پہ ابن عباس کہتے ہیں بے کتاب اعمال ہے۔ تو ہم نے جو صحیح تفسیر ہے قرآن مجید کے مطابق رسول اللہ کی بیان کردہ تفسیر، علی المرتضیٰ ابن عباس اہل بیت کی بیان کردہ تفسیر، وہ بیان کی کہ علی خود کہتے ہیں میں معاشر کا امام نہیں ہوں، یہاں اور بات اعمال کی بات ہو رہی ہے، یا جس کی پیروی کی جائے گی اس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ علی المرتضیٰ کو معاشر کا امام بنا رہے ہیں، نبی پاک کا منسوب کر رہے ہیں، قرآن کے اندر تفسیر بے رائے کر رہے ہیں، پھر اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے آپ ہمیں غلط کہہ رہے ہیں، پھر اس جھوٹی اور بے رائے تفسیر کو ثابت کرنے کے لیے مزید آپ قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، ایک مزید جھوٹی روایت آپ بیان کر رہے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ زبردستی تم لوگوں کو جناب رافضی بناتے ہو، ڈائریکٹ رابطہ نہیں کرتے۔ ہم اس سے ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ امید ہوتی ہے، توقع ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مشن کے تحت کام کر رہا ہے، اس سے ہم رابطہ نہیں کرتے۔ اور ہم کسی کو رافضی نہیں بناتے، جو خود رفض کے طریقے پہ چلے، زبان سے کہتا رہے میں سنی ہوں، لیکن رفض کے طریقے پہ چلے اور رفض کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرے اور اپنا ایک مشن بنا لے، پھر ہم حق میں جانا بے کام کہیں یہ بندہ رافضی ہے، سنیو اس بندے سے ہوشیار ہو جاؤ۔